صحابہ کتنا خرچ کرتے تھے. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ وہ جب فوت ہوئے تو 22 لاکھ درہم کے مقروض تھے. کتنے درہم کے؟ 22 لاکھ. 500 درہم اس وقت 1.25 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 500 درہم 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو 22 لاکھ درہم کہاں جائے گی رقم؟ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے بیٹوں سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ مقروض ہے. اور مقروض کیسے ہوئے کہ عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے. امت میں جو 10 صحابی افضل ہیں ان میں وہ بھی شامل تھے. عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے. اب لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. بینکنگ کا تو نظام تھا نہیں. تو جس کو اللہ مال دیتا وہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتا, یہ میرا 50,000 رکھ لے, ضرورت ہوا تو لے لوں گا. دوسرا آتا یہ میرا 30 رکھ لے, وہ لکھ کے تو رکھ دیتے اور رکھتے نہیں تھے. جو پیسے دے جاتا وہ لوگوں پہ خرچ کر دیتے. جو مانگنے والا آتا, جو ضرورت مند نظر آتا, اور اللہ پہ اتنا توکل تھا کہ جو مانگے گا تو اللہ دے دے گا, میں اسے دے دوں گا. ایسے کر کر کے شہید ہو گئے. جنگ میں شہید ہوئے. 22 لاکھ کے مقروض تھے. ان کے بیٹے سے کسی نے کہا کہ یار کوئی تعاون کی ضرورت ہو تو بتانا, ابو کتنا مال چھوڑ کے گیا ہے, کتنا مقروض ہے. تو بیٹے نے ڈر کے بتایا کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا مقروض ہے. جس طرح بس اوقات بچہ ڈرتا ہے نا, آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں کہ اتنا 22 لاکھ کا مقروض ہے. تو بچے نے ڈر کے بتلایا کہ, اور اس بندے نے, اس صحابی رسول نے لاکھ درہم کا سنا تو وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا زیادہ مقروض. اب بچوں نے سوچا کہ قرض اتارنا ہے. تو بچوں نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جائیداد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مال غنیمت کے طور پر فتوحات میں ملی, اور بعد میں جنگوں میں جو جو زمینیں فتوحات میں ملی, تو بچوں نے پھر ان کو بیچنا شروع کیا. تو صرف مدینہ کا حصہ بیچا تو سارا قرضہ اتر گیا. زمینوں کے ریٹ کا تو پتہ نہیں ہوتا تھا, لیکن جب بیچنے لگے تو صرف مدینہ کا ایک حصہ بیچا. اور جب ساری زمین بیچی تو 4 سال تک ان کا بچہ حج کے موقع پر اعلان کرتا رہا کہ میرے والد سے جس نے رقم لینی تھی وہ سامنے آئے اور مجھ سے لے جائے. 4 سال تک وراثت تقسیم نہیں کی, کیونکہ والد نے کافی لوگوں کے دینے تھے کہ شاید کوئی نکل آئے. تو 4 سال تک اعلان کیا. 4 سال کے بعد جب وراثت تقسیم کی تو 4 بیویاں تھیں, ہر بیوی کو 12 لاکھ روپیہ حصہ آیا. 12 لاکھ درہم ہر بیوی کو حصہ آیا. 12 چک 48. امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا, اور یہ جو 12 لاکھ حصہ ایک بیوی کا آیا, اسی سے علماء نے حساب لگایا کہ اس کی جو جائیداد بنی وہ تقریباً 4 کروڑ 80 لاکھ درہم کی بنی. کتنے کی بنی؟ 4 کروڑ 80 لاکھ درہم. لوگوں کا قرضہ اتارنے کے بعد جو وراثت میں مال تقسیم ہوا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی اللہ ایسے مدد فرماتا ہے, ایسے اللہ مدد فرماتا ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مجاہدین کے مال میں برکت کے واقعات میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ نقل فرمایا. تو انسان برا تب ہوتا ہے کہ جب ضرورت مند ہو اور وہ خرچ نہ کرے. اگر حلال کا مال ہے اور جائز جگہوں میں خرچ کرتا ہے تو جتنا مرضی جمع کرے گناہ نہیں ہے. گناہ تب ہے جب زکوٰۃ نہ دے, گناہ تب ہے جب صدقۃ الفطر ادا نہ کرے, اور گناہ تب ہے کہ قربانی واجب ہے قربانی نہ کرے. اور اس کے علاوہ جب ضرورت مند کوئی سامنے آئے تو اس پر خرچ نہ کرے. باقی اللہ کے راستے میں انسان اپنی ذاتی رقم جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرے. میں اکثر کہتا ہوں, خوش ہو کر خرچ کرو گے تو مجبور ہو کر خرچ کرنے کی اللہ نوبت نہیں لائے گا. یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو. یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ مولوی بیچارے بالکل ٹھیک ہے, ان پر کوئی مصیبتیں نہیں آتی, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مولوی سے بیٹھ کر اکیلے میں پوچھو, وہ جمع نہیں کرتا. اکثر مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, مدرسے میں پڑھا رہا ہوتا ہے, وہ دین کے طلباء پہ خرچ کرتا ہے, علماء پہ خرچ کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا بھی ہے اور ان کا نظام عمدہ چلاتا بھی ہے. غریب کو اللہ نے مال دینا ہے, طلباء کو دینا ہے, مدارس کے علماء کو دینا ہے. اب دینے والوں کے پاس 2 باتیں ہیں, یا خوش ہو کر دیں گے یا مجبور ہو کر دیں گے. 2 کام ہے یا نہیں؟ اللہ نے روزی لگائی ہے طلباء کی, اللہ نے ان کو بھی روزی دینی ہے. اللہ نے غرباء کی بھی لگائی, ان کو بھی دینی ہے.
اللہ چاہتا تو غریب کو خود دے دیتا. کل میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی غریب سے معذرت کرے گا. حدیث میں موجود ہے جس طرح دنیا میں چھوٹا بڑے سے معذرت کرتا ہے، اللہ اس طرح معذرت کر کے کہے گا کہ میرے خزانے میں کمی نہیں تھی کہ میں نے تجھے غریب رکھا، میں نے تجھے غریب اس لیے رکھا کہ آج میدان حشر میں تجھے اعزاز دوں. جا دنیا میں جس نے تیری خدمت کی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. وہ جہنم کی صفوں سے دیکھے گا، اس نے مجھے لباس دیا تھا، اس نے مجھے خرچہ دیا تھا، اس نے مجھے راشن دیا تھا، اس نے مشکل وقت میں تعاون کیا تھا، ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. تو دنیا میں انسان دو طرح سے صدقہ کرتا ہے. ایک خوش ہو کے کرتا ہے، وہ اپنے اوپر پریشانی آنے کا نہیں دیکھتا کہ مصیبت آئے گی تو پھر کروں گا. تو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقہ کی وجہ سے اس پر مصائب نہیں لاتا، مصائب کو دور کر دیتا ہے. اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم خوش ہو کے نہیں کرتے، پھر رب زبردستی لیتا ہے. رب کو تو طریقہ آتا ہے. پھر کبھی ماں بیمار ہو گئی، کبھی بیٹی بیمار ہو گئی، کبھی بہن بیمار ہو گئی، کبھی خود بیمار ہو گیا، پھر کہتے ہیں جا یار یہ مدرسے میں دیا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں یار یہ والد بیمار ہے، اچھا یہ بکرا مدرسے میں دے آؤ، اور یہ بیمار ہونے سے پہلے دے دیتے، رب بیماری نہ کرتا. یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، خوشی کی حالت میں صدقہ دیتے رہو، اللہ مجبور نہیں کرے گا صدقے کے لیے. خوش ہو کر نہیں دو گے تو رب لینے پہ آئے گا، تو رب مجبور کر کے لیتا ہے. حدیث میں